سورة الفاتحة بسم الله. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المطہرین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. لا سیما بقیت اللہ فی الارضین واللعن علی اعدائہ مجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ان علینا للہدی وان لنا للآخرۃ والأولی. وقال اللہ سبحانہ فی آیۃ اخری وجعلناہم ائمۃ یہدون بامرنا. صلوات بر محمد وعلی محمد. گفتگو یہ طرفینی ہوتی ہے، ایک دوسرے کے حقوق ہوتے ہیں. آپ کے حق میرے اوپر ہیں اور میرا حق آپ لوگوں پر ہے. لہذا اپنے جوان بچوں سے ضرور درخواست کرتے ہیں کہ سامنے آ جائیں، کیونکہ احسن. ذاکر ٹیپ ریکارڈ نہیں ہوتا، کوئی چیز بھری بھی نہیں ہوتی کہ آپ نے پلے کر دی اور وہ جو اس میں ہے وہ سب آ جائے گا. یہ چیزیں یہ ہیں کہ ہم سب صحیح شیئر کریں. جتنا بلوائیں گے بولنے والے کو اس کا ملے گا، اور جو بلوا رہا ہے اس کو اس کا شیئر ملے گا. یہ سلوات، یہ نعرہ حیدری، اس سب کا تعلق اسی راستہ میں ہے. اور یہ سنت متشرعہ ہے، یعنی شریعت پر عمل کرنے والوں نے اس سنت کو قائم کیا ہے. لہذا کچھ سوچ سمجھ کر کے ان تمام چیزوں کو رائج کیا گیا ہوگا. قرآن مجید سے متعلق ہم نے جس آیت کو آپ تک پہنچایا ہے اس کا کلی مفہوم میں نے آپ کو جمعرات شب جمعہ والی مجلس میں بیان کیا تھا، اور پھر کیونکہ ایصال ثواب کی مجلس تھی لہذا اس سے متعلق گفتگو ہوئی کہ ہدایت ہماری احتیاج کا نام ہے، ہماری ضرورت ہے، اور اس ضرورت کا انتظام خداوند عالم نے اپنے ذمہ رکھا ہے، اور کوئی بھی ہماری اس ضرورت کو پورا نہیں کر سکتا ہے، اس لیے کہ وہ ہماری صحیح ضرورتوں سے واقف ہی نہیں ہے. اس کے علاوہ جانتا ہی نہیں ہے کوئی کہ ہم کو کس چیز کی ضرورت ہے.
من انسان کو. آپ کو بعنوان ایک انسان، اگر آپ کو کمال چاہیے ہے، آپ کو پروردگار کی جانب سے جو صلاحیتیں دی گئی ہیں ان صلاحیتوں کو فعلیت میں تبدیل کرنا ہے، تو پھر ہم کو اسی کے بتائے ہوئے نظام کے تحت اپنی آبیاری کرنا ہوگی. آپ جب کبھی اپنے گھر کے باغیچے کے لیے کچھ ایسے پھول لے کر کے آئیں جس کے بارے میں آپ کو کچھ نہ پتا ہو، تو اس کی سرسبزی اور شادابی کے لیے پوچھتے ہیں اس سے کہ ہم کو کس طریقے سے اس کو پانی دینا اور کیا اور کتنا اور کب، اور اسی وقت اس سے پوچھتے ہیں کوئی مخصوص کھاد تو نہیں استعمال ہوگی اس کے لیے تاکہ یہ پرورش پا سکے، بچ سکے. یہ اتنی موٹی باتیں ہیں کہ ہم کو سب جگہ سمجھ میں آتی ہیں، سب جگہ سمجھ میں آتی ہیں. اپنے گھر کی چھوٹی سی پھلواری کے لیے بھی آپ جو وہ پودے بیچ رہا ہے اس کا خالق نہیں ہے، اس کا خالق نہیں ہے، وہ بھی کسی سے لایا ہے، لیکن آپ کو اس کے سامنے اپنی جہالت کا اقرار ہے، لیکن اپنے خالق کے سامنے اپنی جہالت کا اقرار نہیں ہے. محمد و آل محمد صلوات. وہاں جو اقرار ہے وہ فطرت کے مطابق ہے، کیونکہ آپ کو پتا ہے ہمیں نہیں پتا تو ہمیں پوچھنا چاہیے. ارے سال 2 سال کی سرسبزی اور شادابی کے لیے آپ کو اتنی فکر ہے کہ آپ کسی جانکار سے معلومات کو حاصل کریں، اور یہ جو ابدی اور دائمی سفر ہے جہاں ہمیں فنائی نہیں ہے. اس لیے کہ دنیا دار الاخرہ مزرعۃ الاخرہ، اس لیے کہ دنیا میں ہم کو بھیجا اس لیے گیا ہے تاکہ کچھ ہم اپنے ہاتھوں کے ذریعے، اپنے اختیار سے، اپنے انتخاب سے کچھ سیکھ سکیں، کچھ سنوار سکیں، کچھ بنا سکیں. جو کچھ خداوند عالم نے ہمیں دیا اس کو صحیح اعتبار سے، اس کی گائیڈ لائنز کے اعتبار سے ہم اس کو سنواریں، اس کی پرورش کریں. پھر آپ دیکھیں کہ وہ کیسے پروان چڑھتی ہے. اور اتنا کریم، بغیر قرضے کے، کوئی میرا مطالبہ نہیں، میرا کوئی قرضہ نہیں، اس کے باوجود ساری نعمتوں سے ہمیں نواز رہا ہے. ارے ہمیں جانوروں کی بھی طرح تو پیدا کر سکتا تھا، حیوانوں کی بھی طرح تو پیدا کر سکتا تھا، لیکن اس نے جانوروں کی طرح ہم کو پیدا نہیں کیا، ہم کو حیوانوں کی طرح پیدا نہیں کیا. اس نے ہم کو پیدا کرنے کے بعد اپنا قصیدہ پڑھا ہے. ارے اس قصیدے کی تو لاج رکھنا چاہیے، وہ لائق حمد و ثنا ہے. اور اس کے بعد ہم کو اپنے اوپر رحم نہیں کہ ہم اتنی اچھی مخلوق ہیں کہ خالق ہم کو خلق کرنے کے بعد اپنا قصیدہ پڑھ رہا ہے. پھر بھی ہم نہیں پوچھنا چاہتے کہ ہم کیسے چلیں، کیسے رہیں، کیسے جئیں، کیسے مریں. اگر یہ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا دیا ہوا نظام ہمارے سامنے نہ ہوتا، یہ وہ نظام ہے کہ جو نظام ان کو دیا گیا ہے کیونکہ یہ اس کی طرف سے ہیں. اللہم اجعل محیایا محیا محمد وآل محمد ومماتی ممات محمد وآل محمد. جو صرف زندگی کا طریقہ ہم کو نہیں بتا رہے ہیں، موت کا طریقہ بتلا رہے ہیں. مٹنے کے لیے کوئی طریقہ نہیں ہوتا، فنا کے لیے کوئی طریقہ نہیں ہوتا ہے، کوئی کیفیت نہیں ہے کہ مٹ جانے کے بھی کچھ اصول ہوں.
جہاں اصول کی پابندی نہیں ہوتی وہاں فنا ہے، جہاں قانون کا پالن نہیں ہوتا وہاں اس بات کا خطرہ رہتا ہے کہ مٹ جائیں گے۔ اور یہاں تو ہم کو بتلایا جا رہا ہے اللہم اجعل محیای محی محمد وآل محمد ومماتی ممات محمد وآل محمد۔ اے میرے پروردگار مجھ کو موت کے بھی اصول اور کیفیت اور طریقے بتا، وہ موت کے طریقے جو محمد اور آل محمد کے ہیں۔ اب آپ بتائیے کہ ایسا نظام، ایسا سسٹم کہ جہاں ہماری کوئی ایکسپائر ڈیٹ ہے ہی نہیں، کوئی ویلیڈیٹی ہے ہی نہیں کہ ہم اتنے دن کے بعد ختم ہو جائیں گے، اتنے دن کے بعد۔ لہذا اس نظام کے تحت ہم کو اپنی زندگی گزارنا ہے۔ لہذا خود آواز آ رہی ہے قدرت کی کہ ہم تمہاری ابتدا اور تمہاری انتہا ہمارے اوپر ہے، لہذا تمہاری ہدایت کی ذمہ داری بھی ہم نے لی ہے۔ اب میں نے عرض کیا کہ ہدایت کی ذمہ داری اس لیے کیونکہ ہماری ضرورت ہے ہدایت۔ اب کچھ ضرورتیں ایسی ہیں جو پیدائشی طور پر پوری ہوں گی، پروردگار نے میری خلقت کے ساتھ ان ضرورتوں کو پیدا کر دیا ہے، اس میں الگ سے کسی ہادی ظاہر کی ضرورت نہیں ہے۔ جہاں پہ بھی کوئی لفظ سخت ہو جائیں تو بعد میں ضرور پوچھنا ایک سلوات بھی دیے محمد بھائی۔ آج ہمارے ایک بزرگ نے کیونکہ ہمیں متوجہ کیا ہے، لہذا ادھر کافی دنوں سے ہم زیادہ خوش فہمی میں مبتلا تھے کہ نہیں اب سخت الفاظ استعمال نہیں کرتے ہیں، لیکن اب اس سوال کے بعد ہمیں احساس ہو رہا ہے کہ شاید پھر جو ہے کچھ سخت الفاظ استعمال ہم کر رہے ہیں، یا ایسا صحیح ہے یا خود ہم یعنی ہمارے سامعین اردو ثقافت سے دور ہو رہے ہیں کہ جس کی بنا کے اوپر ہمارے پاس جو دینی الفاظ ہیں یہ تو ہمیں پتہ ہی ہونا چاہیے۔ ہماری زبان اہل بیت کی زبان ہے۔ اہل بیت کی زبان کون سی؟ قرآن کی زبان ہے، احادیث کی زبان ہے۔ لہذا میں نے عرض کیا کہ کچھ ہماری ضرورتیں ایسی ہیں کہ جس ضرورتوں کے پورا کرنے کا نظام خداوند عالم نے ہماری خلقت میں رکھا ہے، لہذا ضروری نہیں کہ الگ سے کوئی ہادی بھیجے۔ اور وہ تمام حواس سے پنجگانہ حس ہے جو ہماری یہ 5 سینس ہے، 5 سینس ہے، یہ 5 سینس وہ وسیلے ہیں کہ جن وسیلوں کے ذریعے سے ہم اپنی بہت ساری ضرورتوں کو پورا کر لیتے ہیں، لیکن ہمارے یہ 5 سینس ہماری انسانی ضرورتوں کو بتمامِ و کمالِ پورا نہیں کر سکتے۔ لہذا ہم کو اور بھی کچھ ایسے اسباب کی ضرورت ہے، کچھ ایسے وسائل کی ضرورت ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم اپنے آپ کو پروان چڑھا سکیں۔ لہذا اس 5 سینس ہم توضیح نہیں دیں گے، اس 5 سینس کے علاوہ فطرت ایک ایسی ہادی خداوند عالم نے، نیچر، طبیعت جو پروردگار کی جانب سے ہمیں عطا کیا گیا ہے، یہ جذبہ، یہ قدرت کہ جس کے ذریعے سے بہت ساری چیزیں ہم حل کر لیتے ہیں، ہمارے لیے حل ہیں۔ اچھائی سے محبت، حسن سے لگاؤ، خوشبو کی طرف جھکاؤ، یہ وہ تمام چیزیں جو ہمیں ہمارا نیچر بتلا رہا ہے، ہماری فطرت بتلا رہی ہے۔ صداقت سے پیار، سچائی سے لگاؤ۔ اس میں ضروری نہیں ہے کہ کوئی ہادی آئے، کوئی پیغمبر آئے، وہ ہم کو بتائے کہ سچ بولنا صحیح ہے یا خوبصورتی اچھی چیز ہوتی ہے، نہیں، بلکہ خود انسان کو پروردگار نے جو فطرت دی ہے، اس فطرت کے ذریعے سے ہمارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ لیکن ان مسائل کے حل کر لینے کے بعد بھی ہم اپنے آپ کو اپنے کمال تک پوری طرح نہیں پہنچا سکتے۔ اس لیے ممکن ہے دنیا والے کچھ خراب چیز کو حسین لباس پہنا کر ہمارے سامنے پیش کر دیں تو ہم دھوکہ کھا جائیں گے۔ فطرت سوچنے کا نام نہیں ہے، فطرت تفکر کا نام نہیں ہے،
فطرت تخیل کا نام نہیں ہے. فطرت جو دیکھتی ہے حسین ہے اس کی طرف اس کو جھکاؤ ہو جاتا ہے، اور جب کسی غلط تجربے کے ساتھ روبرو ہوتی ہے تب ماتھے پر ہاتھ مارتی ہے کہ مجھ کو تو پتہ ہی نہیں تھا، میں نے تو ظاہر دیکھا تھا. لذا مستقل ہمارا دین ہم کو متوجہ کرتا ہے حسن ظاہری کی طرف مت دوڑو، حسن باطنی کو تلاش کرو. ایک صلوات بھیجیے محمد والے. محمد والے محمد بلندر صلوات. یہ سیر کمال انسان کا فطرت سے گزرتا ہوا عقل کی تلاش میں ہے، تاکہ ہم کو کوئی دھوکہ نہ دے سکے. ہم سوچنے اور تفکر کی صلاحیت کے ذریعے سے بھی ظاہر اور باطن کو پوری طرح کھنگال سکیں. لہذا عقل خود ایک ہمارے لیے ہادی ہے، اس لیے عقل کو باطن نبی کہا گیا ہے، جس کو ہم دیکھ نہیں پاتے. اس کا مطلب ہم قائل ہیں اس بات کے کہ کچھ ہدایتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہادی ہدایت کرتا ہے اور اس ہدایت کی ہمیں ضرورت ہے، لیکن ہادی کو ہم دیکھ نہیں پاتے. اور کوئی عقل کا انکار نہیں کر سکتا، اور کوئی اس بات کا بھی انکار نہیں کر سکتا کہ عقل اس کے لیے ضروری نہیں ہے. اگر فارمولہ اس پر ہو کہ کیونکہ ہمیں نہیں دکھتی عقل لذا ہم نہیں مانیں گے، اور عقل سے انکار کر دے کہ ہمیں عقل کی ضرورت نہیں، کوئی ایک شخص ہمیں ایسا بتا دے کہ جو اس دلیل کو پیش کرے کیونکہ عقل نہیں دکھتی لذا ہمیں عقل کی ضرورت نہیں ہے. نہ جانے پروردگار نے اپنے اس نظام میں اپنے ہادیوں کو منوانے کے لیے کون کون سے فارمولے اپنائے ہیں. لہذا عقل نبی باطن ہے، ہادی باطن ہے کہ جس کی ضرورت کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. لیکن عقل ہونے کے باوجود کیا انسان اپنے تمام کمال کو حاصل کر سکتا ہے؟ بہت ساری ایسی مثالیں ہیں کہ جہاں عقل آپ کے لیے ضروری تو ہے، کافی نہیں ہے. واجب ہے، لازم ہے کہ عقل ہو، لیکن عقل آپ کو آخری مرحلے تک نہیں پہنچا سکتی. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جس کے لیے ہمیں وحی کی ضرورت ہے. ہمیں جنت میں کیا، ہمیں کیا پتا؟ عقل جنت کے بارے میں کیا بتا سکتی ہے؟ عقل جہنم کے بارے میں کیا بتا سکتی ہے؟ عقل حج کے تمام فارمولے کے بارے میں کیا بتائے گی؟ کیوں دے دو احرام اچھے بھلے سوٹ بوٹ میں دیکھا اتاریے، جس کے سلانے کے لیے نہ جانے کتنے زیادہ اچھے سے اچھی درزی ڈھونڈا کرتے تھے کہ نہیں بھائی میرا ایک خاص درزی ہے، میرے کپڑے وہیں سلتے ہیں، اور جب وہاں پہنچے کا سب کچھ اتار کے آئیے. یہ کیا بات ہو بھائی؟ اب ذرا عقل سے پوچھو کہ وہ کیوں اور یہ کیوں. عقل قاصر ہے، بتا ہی نہیں سکتی. یہ میدان عقل نہیں ہے، یہ میدان عقل نہیں ہے. لہذا ہم کو یہاں اللہ کی جانب سے ڈائریکٹ ہدایت کی ضرورت ہے کہ کوئی ہادی ہو جس پر وحی نازل ہو اور اس وحی کے ذریعے ہمارے تمام مسائل کا جواب دے. ہم کو ایک صلوات بھیجیے محمد والے. اب اللہ کی جانب سے جو میں نبی ہوگا وہ ہماری ضرورت کا نام ہے. نبی اللہ سے وحی کو لے گا، اس وحی کی پیغام خدا کو لے گا، حاصل کرے گا، پھر اللہ کے اس پیغام کو بیان کرے گا، تبیین کرے گا، ایکسپلین کرے گا، اور پھر امپلیمنٹ کرے گا. یعنی 3 کام ایک نبی اور رسول کے ہیں: خدا سے لینا، لوگوں کے درمیان بیان کرنا، اور اگر حالات مساعد اور مناسب ہو جائیں
تو اس وحی کو پیادہ کرنا، یہ کام جب تک رسول ہیں یہ کرتے رہیں گے، لیکن ایک ایسا پیغام آئے گا کہ جب پروردگار کی جانب سے آنے والے سارے پیغام اس پیغام کے اوپر موقوف ہیں۔ یہ ایک پیغام نہیں ہے بلکہ یہ روح پیغام ہے۔ غدیر کا پیغام ایک پیغام نہیں تھا کہ تم پر نماز واجب پڑھو، تم پر روزہ واجب پڑھو، تم پر حج ہے، تم واجب ہو گیا تم حج انجام دو، نہیں، بلکہ آج کسی ایک سلسلے کے بارے میں خداوند عالم کا حکم نازل ہو رہا ہے۔ اس لیے کہ آج جس پیغام کے ساتھ جبریل نازل ہوئے ہیں وہ پیغام یہ ہے کہ اگر اس کو مانا تو وہ سب کچھ باقی ہے، اور اگر اس کو نہیں مانا وہ سب کچھ بیکار ہے۔ لہذا آج کا جو انداز ہے ابلاغ کا وہ بدلا ہے۔ آج ابلاغ کا، پہنچانے کا جو طریقہ اپنایا گیا ہے وہ بالکل بدلا ہوا ہے کہ رسول اگر آج کا پیغام نہیں پہنچ پایا، اب میں بہت اپنے الفاظ میں آسان طریقے سے پہنچا رہا ہوں کہ اگر آج کا پیغام کما حق کو نہیں پہنچ پایا تو پھر اب تک جتنے آپ نے پیغام پہنچائے ہیں وہ سب زیرو ہیں، یہ عدد ہے۔ دیکھیے اس کی کمی کو بیان نہیں کیا جا رہا ہے، اس کی اہمیت کو نہیں گھٹایا جا رہا ہے، بلکہ آج کے پیغام کی اہمیت کو بتایا جا رہا ہے۔ کوئی یہ نہ سوچے کہ بھئی یہ لوگ تو بتائیے جب بھی ولایت کی بات کرتے ہیں تو نماز کو اتنا گھٹا دیتے ہیں اور روزے کو اتنا گھٹا دیتے ہیں، حج کو اتنا گھٹا دیتے ہیں، نہیں، حقیقت کو بتایا جا رہا ہے، ایک حقیقت سے روشناس کرایا جا رہا ہے کہ اگر آج کے پیغام کو صحیح معنوں میں پہنچا دیا اور لوگوں نے لے بھی لیا، آپ نے تو اپنا کام انجام دے دیا ہے، اگر لوگوں نے اخذ نہیں کیا تب بھی نماز ان کو نہیں بچا پائے گی، تب بھی روزہ ان کو نہیں بچا پائے گا۔ لذا آپ نے اپنا کام پورا کر دیا ہے، لیکن جو ہمارا فارمولہ تھا وہ فالو نہیں ہوا، وہ فالو نہیں ہوا، کیونکہ انہوں نے اس پیغام کو نہیں لیا جس پر میں نے کہا تھا آج دین مکمل ہو گیا، جس پر میں نے کہا تھا آج نعمتیں تمام ہو رہی ہیں، جس پر میں نے اپنی رضایت کا اعلان کیا تھا۔ ارے ہر جگہ تم نے رضایت ڈھونڈی، کبھی یہ بھی سوچا کس پیغام کے بعد خدا نے کہا تھا آج ہم راضی ہیں؟ اس کے علاوہ کوئی دوسرا پیغام ہمیں بتا دیے، میں منتظر رہوں گا، 2 دن آپ کے درمیان ہوں، کہ جہاں کہا گیا ہو کہ تم نے اگر نماز پڑھ لی تو میں راضی، اگر تم نے روزہ رکھ لیا تو میں راضی، اگر تم نے حج انجام دے دیا تو میں راضی۔ واحد ایک ایسا حکم الہی ہے کہ جس میں ریا ممکن ہی نہیں ہے، دکھاوا ممکن ہی نہیں ہے۔ چل بات بھیجیے محمد والے محمد۔ لہذا اب آج ایک ایسا موقع آیا کہ جس دن اس پیغام کو خداوند عالم کی طرف سے پہنچایا گیا کہ جس پیغام کے اوپر ہی پورا دین مکمل ہو رہا ہے، اور اس پیغام کے اوپر اللہ کی جانب سے نعمتیں تمام ہو رہی ہیں۔ اب بقول آغا وحید خراسانی حفظہ اللہ کے کہ انسان غور کرے کہ وہ کون سا اعلان ہے کہ جس کے ذریعے نعمات الہی تمام ہو، سب ممکن ہے۔
یہ اللہ کی نعمتیں تمام ہو جائیں، ایسا معنی سمجھ میں آ رہا ہے کہ خدا کی نعمتیں آج تمام ہو رہی ہیں؟ اس کا مطلب سرچشمے نعمت سے روشناس کرایا جا رہا ہے، وگرنہ ہمیں کوئی ظاہری طور پر کوئی سمجھائے کہ پروردگار کی جانب سے نعمتیں تمام ہو جانے کا مطلب کیا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے رب کسی ایسے اپنے بندے کے ہاتھ میں ہاتھ دے رہا ہے کہ دیکھو اب صاحب نعمت کو ہم تمہیں دیے دے رہے ہیں؟ مسلمانوں کی بدبختی، یہ بدبختی خدا کی قسم کہ جس کو اس طرح پہچنوایا کہ خود اپنے آپ کو پیچھے چھپا لیا۔ لہذا میں نے آپ کے سامنے کئی مرتبہ عرض کیا، اور جہاں بھی میں اگر یہ بات آ جاتی ہے تو میں عرض کرتا ہوں کہ یہ جو امیجز ہیں کہ جہاں ہاتھ اٹھایا جا رہا ہے یہ امیج غلط ہے۔ روایتیں ہماری اس امیج کو مستدر نہیں مانتی ہے، بلکہ مرحوم علی نقی صاحب کے بقول آپ نے اس طرح اٹھایا تھا کہ خود دکھ نہیں رہے تھے، خود دکھ نہیں رہے۔ لہذا بہرحال یہ میرا موضوع نہیں، بات میں آگے کہ ہم آگے بات کو لے جانا ہے۔ اب 2.5 دن میرے پاس بچا ہے اور امام جعفر صادق علیہ السلام کے بارے میں گفتگو کرنا ہے۔ لہذا ہم اس سلسلہ ہدایت تک پہنچانا ہے آپ کو کہ لذا ہدایت کی ذمہ داری پروردگار کی ہے، ہادی وہ بتائے گا، معین کرے گا، کیونکہ انسان کو اس کو کمال تک پہنچوانا ہے اور جبرن نہیں پہنچوانا چاہتا، وگرنہ ہمیں مور بنا دیتا، وگرنہ ہمیں لال بنا دیتا۔ سویرے اٹھتے لوگ ہماری نماز گویا فجر کے ٹائم ہماری جو چنچناہٹ کی پرندوں کی آوازیں آتی ہیں اس سے لوگ خوشحال ہوتے، لیکن کہا نہیں، تم کو صبح اٹھ کر کے علی کی ولایت کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرنا ہوگی۔ گھر کے پرندوں کی چنچناہٹ کو تم سنتے ہو، لیکن ولایت علی کے ساتھ تلاوت کرو گے تو فرشتوں کے اتاریں گے سننے کے لیے، پھر فرشتے اتریں گے تمہارے یہاں تلاوت تمہاری سننے کے لیے کہ تم اشرف ہو، تم اشرف ہو، تم اشرف ہو۔ لذا میرے عزیز دوستو یاد رکھیے گا، واحد اگر فرشتہ اہم ترین کام چھوڑ کر کہیں اترے، آپ سب خوب جانتے ہیں کہ فرشتے ہماری طرح فالتو زندگی نہیں گزارتے، یا سجدے میں ہیں یا رکوع میں ہیں یا قیام کی حالت میں ہیں، اس کے باوجود بار بار امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اگر فرشتوں کو اپنے گھر میں اتارنا ہے اور ہم کو ایسے گھروں کا پتہ بھی ہے کہ جہاں اترے ہیں، اترے ہی نہیں ہیں، اترنے کی اجازت مانگی ہے۔ دیکھیں اترنے کی اجازت مانگنے کا مطلب یہ ہے کوئی طولانی صف ہے جو سب اترنا چاہتے ہیں، لہذا حفظ مراتب کے ساتھ اجازت ملے گی، حفظ مراتب کے ساتھ اجازت ملے گی۔ لہذا اس گھر سے جن گھروں کی وابستگی ہے وہ گھر بھی اپنے گھروں کو ایسا بنا سکتے ہیں کہ ملائکہ اتریں۔ اور روایتیں ہیں، حدیثیں ہیں کہ نوروا بیوتکم بتلاوت القرآن۔ اپنے ابھی ماہ رمضان کا پشت ہے، ابھی گزرا ہے تازہ تازہ۔ نوروا بیوتکم بتلاوت القرآن، اپنے گھروں میں تلاوت قرآن کے ذریعے سے نورانی بناؤ اپنے گھروں کو۔
پھر روایت میں آیا ہے کہ یہ گھر اسی طرح چمکتے ہیں آسمان والوں کے لیے جیسے زمین والوں کے لیے ستارے۔ اب ہم نے کسی مبلغ سے کسی استاد سے سنا ہے، یاد نہیں آ رہا کس سے، لیکن بحری نیچر کے مطابق ہے، وہ کہتا ہے کبھی اوپر کی طرف نیچے والے دیکھتے ہیں تو سر اٹھاتے ہیں، لیکن اگر نیچے کچھ ایسی چیزیں ہوں جو قابل دید ہوں، جبکہ اوپر جانے والے مڑ کے دیکھتے نہیں ہیں، جب ان کو گرنے کا خوف ہوتا ہے تب دوری کو دیکھتے ہیں۔ ایک صلوات بھیجیے محمد والے محمد۔ لیکن اگر با اختیار دیکھ رہے ہوں تو کہتے ہیں جن گھروں میں ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا تذکرہ اور قرآن پاک کی تلاوت، یا دونوں کو ہی آپ ایک بنا کر کے کہہ دیں تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی تلاوت۔ بحث کا اگلا جو میرا پیراگراف ہوگا وہ یہی ہے کہ قرآن اور اہل بیت الگ نہیں ہے، اصل ان دونوں کی جو معیت ہے، ہمراہی ہے، یہ ہمراہی نہ جانے کہاں کہاں ہے، کچھ ہمیں پتا ہے کچھ ہمیں نہیں معلوم۔ عالم ملک کے لوگ ہیں ہم، لہذا عالم ملک کی بات کریں گے، اما عالم ملکوت میں ان کے ساتھ کہاں کہاں سے رابطہ ہے، لہذا ان کی ہمراہی اور ان کی معیت۔ وگرنہ آپ دیکھیں کہ ایک حدیث ہے، علی مع القرآن، یہ وہ مفہوم ہے کہ جو دو طرف کو چاہتا ہے، اس کو مفاہیم اضافی کہتے ہیں، یعنی یہ اس قضیے میں کوئی ایک طرف ہو دوسرا نہ ہو تو اصل بات پوری نہیں ہوگی۔ صحیح ہے؟ علی مع القرآن، علی قرآن کے ساتھ ہے، اگر علی قرآن کے ساتھ ہے تو قرآن علی کے ساتھ بھی ہے، لیکن رسول اکرم کا تاکید کرنا وَإِنَّ الْقُرْآنَ مَعَ عَلِي یا وَالْقُرْآنُ مَعَ عَلِي، یہ کس چیز کی دلالت ہے؟ پوری طرح توجہ کریں میرے بچے اور میرے جوان۔ بس پہلا میں نے عرض کیا حدیث یہ ہے کہ علی قرآن کے ساتھ ہیں، خوب اگر علی قرآن کے ساتھ ہیں تو بالکل صحیح، سیدھی سی بات ہے، قرآن ہمارے ساتھ ہے۔ آپ نے کہا بھئی یہ کتاب مولانا صاحب لیے ہوئے تھے، اگر یہ کتاب میرے ساتھ ہے تو ہم بھی تو کتاب کے ساتھ ہیں، لیکن اس میں اصل کون ہے فرع کون ہے یہ معین نہیں ہو پائے گا۔ اگر حدیث اتنی ہی رہتی کہ علی مع القرآن تو لوگ ایکسپلین کرتے کہ علی قرآن کے ساتھ ہیں، حضرت نے معیت حقیقی کو بتایا، یہ نہ سمجھنا کہ علی قرآن کے ساتھ ہیں، والقرآن مع علی، اور قرآن بھی علی کے ساتھ ہے۔ اس کا مطلب اس میں تقدم و تاخر نہ ڈھونڈنا، اس میں اصل و فرع نہ ڈھونڈنا، بلکہ یہ دونوں اصل ہیں، بلکہ ایک ہی ہے، ایک صامت ہے ایک ناطق ہے۔ ایک صلوات بھیجیے محمد۔ بس قرآن اور اہل بیت، بات کہاں سے پہ ہم نے چھوڑی تھی کہ اللہ کی جانب سے ہدایت کا انتظام ہے، ہدایت کے لیے ہادی کی بھی ضرورت ہے، منبع ہدایت کی بھی ضرورت ہے، لہذا وہ مخزن، وہ سرچشمہ وحی کی شکل میں کتاب ہے، اور وہ مبین اور مفسر وہ ہے وہ نبی رسول۔ اور اب رسول کیونکہ وہ پیغام آ چکا ہے کہ اب اللہ کی جانب سے سارے پیغام مبتنی اس پر تھے،
لہذا کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ لہذا رسول کے 3 کام تھے، وحی کو لینا، وحی کو بیان کرنا اور وحی کو پیادہ کرنا، قوانین وحی کو پیادہ کرنا۔ رسول اکرم نے اپنے زمانے میں یہ تینوں کام انجام دیے۔ رسول جا رہے ہیں، ان 3 کاموں میں سے بعد رسول کن کن کاموں کی ضرورت ہے؟ بولے کوئی بچہ کوئی جوان جواب دے۔ البتہ آپ لوگ سننے کی عادی نہیں ہے اس طرح کی مجلسیں کہ ہم رکے ہوئے ہیں آپ بول رہے ہیں، لیکن ہمیں عادت پڑ گئی ہے۔ صلوات بھیجیے محمد والے محمد۔ کل جس طرح سے ہم مدرسہ دیکھ کر کے آئے ہیں بھائی ماشاءاللہ، تو ہماری توقعات بڑھ گئی ہیں کہ اب وہاں کے بچے اور وہاں کے جوان گویا اس منزل پر ہیں کہ وہ آنے والا مولوی الرٹ رہے، سترگ رہے کہ ہمیں کیا بیان کرنا ہے، اور جو بھی بیان کرے وہ تھوڑا بہت پڑھ لے لکھ لے۔ خب میرے عزیز دوستو، پس رسول کے ہوتے ہوئے 3 کام کی ضرورت تھی کہ جس کی بنا پر رسول کی ضرورت ہے، اللہ کی طرف سے ہادی کی ضرورت ہے۔ پیغام لینا، پیغام کو بیان کرنا اور پیغام کا امپلیمنٹ کرنا، اجرا پیادہ کرنا۔ اب جب رسول چلے گئے تو اب پیغام تو آ چکے، الیوم اکملت لکم دینکم، اب تو کوئی پیغام تو باقی ہے نہیں، لیکن 2 کام ہیں، کیونکہ وہی مسلمان جو رسول کے زمانے میں تھے کیا قیامت تک وہی ہے؟ نہیں، نسلیں آئیں گی بعد نسل، جب نسلاً بعد نسل لوگ مسلمان آ رہے ہیں ان کو بھی بیان کی ضرورت ہے، ان کے سامنے بھی تبیین کی ضرورت ہے۔ تبیین بے زمانے، بیان بے زمانے۔ آپ کہیں تو نہیں رسول بیان تو کر چکے ہیں، آپ اسی کو بیان کریے۔ بھئی 1000 سال پہلے جو بات بیان ہوئی تھی، اگر اسی طرح من و ان کے ساتھ آج آپ کسی مسلمان کو دین سمجھائیے گا۔ چھٹے امام کے پاس ایک شخص آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اللہ کے وجود پر دلیل، تو آپ نے اس کو بہت آسانی طریقے سے ظاہراً وہ چرخہ، سامنے کوئی بوڑھی عورت تھی، بہت آپ نے پڑھا ہوگا کتابوں میں، وہ چرخہ چلا رہی تھی، آپ نے کہا ذرا سا چرخہ روک دوں، وہ روک لیا۔ کہا یہ چرخہ رک کیوں گیا؟ کہا کہ وہ چرخہ چلا نہیں رہی ہے اس لیے رک گیا۔ کہا یہ کائنات چل رہی ہے کہ رکی دی ہے؟ کہا چل رہی ہے۔ کہا چھوٹا سا چرخہ بغیر چلانے والے کے چلتا نہیں، اتنی بڑی کائنات۔ کچھ دیر کے بعد پھر ایک شخص آیا اور وہ گویا سوال لے کر کے آیا، حضرت نے اس کو جواب دوسرے انداز سے دیا، اس کا جواب بالکل بدل دیا۔ سامنے والے نے سوال کیا کہ جو حضرت کے پاس مستقل بیٹھے رہتے تھے کہ ابن رسول اللہ، ایک ہی سوال تھا لیکن الگ الگ آپ نے جواب دیے۔ آپ نے کہا اس کی عقل اس سے زیادہ متحمل نہیں تھی۔ کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگ جتنا تحمل رکھتے ہیں اسی اعتبار سے ان کو بات پہنچانا چاہیے۔ ہر ایک کے انجیکشن نہیں لگایا جاتا ہے، کبھی کبھی دوائیاں سیرپ کی شکل میں دی جاتی ہیں۔ ایک سلوات بھیجیے محمد والے محمد۔ ایک اور سلوات بھیجیے محمد والے محمد۔ پس رسول خدا کے بعد 2 کام باقی ہیں، ایک بیان اور ایک امپلیمنٹ یعنی اجرا یعنی پیادہ کرنا۔ پیادہ کرنے کے لیے شرائط ضروری ہے، زمینہ ہموار ہو۔ جب زمینہ ہموار تھا یہ کام ہوا، جب زمینہ ہموار نہیں تھا تو بیان باقی تھا اما اجرا رہ گیا۔ جو جاری نہیں ہوا اس میں اس ہادی کی کمی نہیں ہے، جو موجودہ لوگ ہیں انہوں نے شرائط اس طریقے سے مہیا نہیں کیے کہ قوانین الہی پیادہ ہو سکیں۔ ایک سلوات بھیجیے محمد والے محمد۔ لیکن کیا اصل ہدایت رک جائے گی؟ کیا ہدایت کا سلسلہ رک جائے گا؟ نہیں، بلکہ ہادی کا کام ہے ہدایت کرنا، یہاں تک کہ شرائط زمینہ سازی پوری طرح مہیا ہو جائے۔
ہر امام کا کام ہے ہدایت کرنا. کیسے ہدایت کرنا یہ خود ہادی کے ذمہ ہے. خود ہادی زمان، ہر زمانے کا جو ہادی اللہ کی طرف سے معین ہے، وہ طریقہ اور وسیلہ اور سبب انتخاب کرے گا کہ ہم کو کس طریقے سے انسانیت اور بشریت کی ہدایت کرنا ہے. ایک چیز آپ یہ یہاں پر روک لیں. دوسری بات جو میں نے عرض کی تھی، تو اب پروردگار کی جانب سے رسول اکرم نے اپنے بعد دو ہادیوں کو بظاہر پہچانوایا، ایک کتاب اور ایک اہل بیت. کتاب منبع ہدایت ہے، اہل بیت مجری ہدایت ہیں اور مبین اور مفسر ہدایت ہیں. اب ان دونوں کے درمیان ایسی یکسانیت ہونا چاہیے، ایسی معیت ہونا چاہیے، ایسی ہمراہی ہونا چاہیے تاکہ ہمیں یقین ہو جائے جو یہ کہہ رہے ہیں وہ عین قرآن ہے. اور اس کا مطلب ہے کہ یہ ہمراہی مطلق ہوگی، بغیر کنڈیشن کے ہوگی، کسی شرط کے بغیر ہمراہی ہوگی. وگرنہ ہم اور آپ بھی قرآن کے ساتھ ہیں. جب بھی آپ قرآن نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں آپ قرآن کے ساتھ ہیں. قرآن نے کہا ہے نماز پڑھو. جب بھی آپ کسی واجب حقوق کو ادا کرنے کے لیے آگے بڑھے تو آپ قرآن کے ساتھ ہیں. لیکن ہم کنڈیشنلی قرآن کے ساتھ ہیں. ہم کنڈیشنلی قرآن کے ساتھ ہیں. جب قرآن کے مطابق بولیں گے تو قرآن کے ساتھ ہیں. اگر قرآن بول رہا ہے اور ہم خاموش رہے تو بھی خائن. اگر قرآن خاموش ہے اور ہم بولے تو بھی خائن. کوئی ایسا ہو بولے تو کہے قرآن بول رہا ہے، خاموش ہو تو کہے قرآن خاموش ہے. سوائے علی کے کوئی دوسرا نام بتائیے. 2.5 دن آپ کے درمیان میں ہے، بتائیے گا. ایک صلوات بھیجیے محمد والے محمد. دلیل جس وقت رسول اکرم نے اس حدیث کو پیش کیا کہ علی قرآن کے ساتھ اور قرآن علی کے ساتھ ہیں، خدا کی قسم کسی صحابی کے بارے میں کسی نے اٹھ کر خود نہیں کہا کہ یا رسول اللہ ہم لوگ بھی احد میں تو آئے تھے، قرآن کی آیت نازل ہوئی تھی، ہم نے بھی تو قرآن کی ہمراہی کی. یا رسول اللہ جب آپ نے نماز کا حکم دیا تھا کیونکہ قرآن بتلا رہا تھا تو ہم نے بھی تو نمازیں پڑھی، تو ہم بھی تو قرآن کے ساتھ ہیں. ان کو بھی اپنے بونے پن کا احساس تھا. خدا کی قسم مرغے بھی جب لڑائے جاتے ہیں تو مرغے لڑانے والے بھی اپنے مرغے پر باقاعدہ کام کرتے ہیں تاکہ میدان میں ٹک سکے، میدان میں رک سکے. کہتے ہیں اصیل ہونا چاہیے وہ مرغا کہ جس کو میدان میں آپ اتار رہے ہیں. یہی وجہ ہے اس وقت کے کسی فرد نے اٹھ کر کے مقابلے کی کوشش نہیں کی. خدا کی قسم جب صاحبان مرغ نے اپنے مرغوں کی طرف سے کوئی طرفداری نہیں کی تو بھگوڑے مرغوں کی طرف سے آج وکالت کا کیا فائدہ ہے؟ آپ کو خوش کرنے کے لیے نہیں کہہ رہے ہیں، البتہ آپ خوش ہوں گے تو آپ بھی ثواب مصاب ہوں گے، ہمیں بھی ثواب ملے گا. لیکن بالکل نیچرلی باتیں ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں. آپ ہمیں یہ بتائیے کہ جب قرآن آواز دے رہا ہے کہ علی قرآن کے ساتھ، قرآن علی کے ساتھ ہیں، تو بہت سے لوگ تھے کہ جو قرآن پہ عمل کر رہے تھے. اب ایسے ہم ناانصاف گویا انصاف کہیں کہ ہم ظلم کرنے والے ہوں اور غیر منصف ہوں. بھئی جو لوگ قرآن پہ عمل کر رہے تھے وہ قرآن کے ساتھ تھے، ہم کیوں انکار کریں؟ سب لوگ بھاگے تھوڑی نہ تھے. کتنے لوگ میدان میں ٹکے تھے لیکن ان کے لیے نہیں آیا کہ یہ قرآن کے ساتھ ہیں، قرآن ان کے ساتھ ہے. اس لیے کہ یقین نہیں ہے کب رہیں گے کب چلے جائیں گے. وہ ہادی نہیں ہو سکتے. اب کوئی جھگڑا بھی نہیں ہونا چاہیے. اگر ان کا نام نہیں لیا گیا، ان کو نہیں بتایا گیا، ان کو نہیں پہچانوایا گیا
تو بالکل نیچر کے مطابق ہے، اس لیے کہ ان کی معیت، ان کی ہمراہی کنڈیشنلی ہے. جب تک قرآن کے مطابق عمل کریں گے تو قرآن کے ساتھ ہیں. کیا بتائیں، ممبر ایکسل بات بھیجیے محمد اما ان کی جاگنا اور سو جانا یہ دونوں محتمل ہیں اس بات کے کہ کب یہ قرآن کے ساتھ ہوں گے اور کب قرآن کے ساتھ نہیں ہوں گے. بہت صلوات بھیجیے محمد والے محمد. خدا کی قسم قرآن اور اہل بیت کچھ اس طریقے سے جڑے ہوئے ہیں، کتنی بھی کوشش کر لی جائے ایسا قرآن مجبور کر دے گا، سوائے باقر و صادق کو کسی کو لا نہ پاؤ گے. اب اس ٹائم بعنوان شیعہ ہم آپ سے بات نہیں کر رہے، تاریخ کے حقائق ہیں، کوئی آ ہی نہیں سکتا. لا یمسہ الا المطہرون، سوائے مطہر کے، پاک کے، کوئی قرآن کو چھو نہیں سکتا. ہم اور آپ چھونے کے معنی یہ سمجھتے ہیں، البتہ یہ بھی ہے کہ اگر کوئی پاک نہیں تو قرآن کو نہیں چھو سکتا، لیکن کے قرآن تک کوئی پہنچ نہیں سکتا جب تک کہ پاک نہ ہو. قرآن حروف کا نام نہیں ہے، قرآن کلمات کا نام نہیں ہے، قرآن ایک ایسی حقیقت کا نام ہے کہ اگر حقیقت ولایت سے کوئی نزدیک ہو جائے تو عربی عبارتوں میں باوجود اس کے کہ اس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، لیکن قرآنی آیات پر وہ انگلی رکھ کے بتا دیتا ہے یہ قرآن ہے اور یہ غیر قرآن ہے. اس کا مطلب قرآن ایک حقیقت ہے. اگر قرآن نور ہے تو کوئی نور ہو، کوئی نور ہو کہ جس کی ہمراہی میں کوئی پتہ نہ لگا سکے کہ یہ 99% پاور کا ہے اور یہ ہے سینٹ پر پاور کا ہے، 100% پاور کا جو ہے بلب ہے، کیونکہ فرق پتہ لگ جائے گا. طول تاریخ میں علی اور اولاد علی اور قرآن کے ساتھ جو ہمراہی اور معیت ہے، کبھی کسی کو فرق کا احساس ہی نہیں ہوا. جب کبھی کسی بھی آیت کے اوپر عمل کرنے کا موقع آیا تو دربار باوجود اس کے کہ ظالم تھے، جابر تھے، پہلے بلاتے تھے اپنوں کو، کوئی اس کا جواب لاؤ، اس کا حکم کیا ہے، اس سے کیا استنباط ہو رہا ہے. اور جب آپس میں اختلاف ہو جاتا تھا، اس لیے کہ کوئی حقیقت سے واقف نہیں ہے، سبھی اٹکل گدہ مار رہے ہیں، لگ گیا تو لگ گیا، یہ ہے کنڈیشن. لہذا کنڈیشنلی کو میں نے کہا نہیں مان سکتے، وہ ہو کہ جو کہے وہ قرآن ہو. لہذا بہت مشہور واقعہ ہے اور آپ لوگوں کا سنا ہوگا، والسارق والسارقہ فاقطعوا ایدیہما. اگر کوئی چور و چوری کرے تو اس کے ہاتھ کاٹ دو. دربار میں ظاہر ایک چور لایا گیا، اب اس کے ہاتھ کاٹنے کا مرحلہ ہے. کسی نے کہا کلائی من الکو، کسی نے کہا من المرفق. اب ظاہر ہے کہ یہ بھی ہاتھ ہے، یہ بھی ہاتھ ہے. اب دربار میں اس پر بحث ہو گئی کہ یہ بھی بھائی امام صاحب ہیں، وہ بھی امام صاحب سے ماننے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، تو اب اس امام کی مخالفت کریں تو جہنمی، اس امام کی مخالفت کریں تو جہنمی. اب آپ بتائیے کہ ایک ہی موقع کے اوپر دونوں آدمی بیچ میں پھنسا ہوا ہے کہ ہماری جنت کا راستہ کون سا ہے آخر. اما دین کنفیوژن کو دور کرنے کا نام ہے. دین آ کر اور کنفیوژن کو کریٹ کر دے. انسان جب مادے اور مادیات سے تھکتا ہے تو معنویات کے نزدیک آ کر کے اس کو اطمینان ہوتا ہے. اور وہ کہیں ببول سے چھٹے تھے اور
دوبارہ بیری میں پھنس گئے؟ تو میرے عزیز دوستو، یہ وہ منزل تھی کہ جہاں اب یہ ہوا کہ اب اس سے پوچھو کہ جو معیت قرآن رکھتا ہے. اور پھر امام جعفر صادق علیہ السلام نے بہت تفصیلی واقعہ ہے کہ اس کی 4 انگلیاں کاٹی جائیں گی اس حکم کے مقابل میں. البتہ میں الگ سے بیان کر دوں کہ 40 شرطیں ہیں. اگر کوئی چور چوری کرتا ہے تو 40 شرطیں اگر پائی جائیں گی تو یہ حکم اسلامی پیادہ ہوگا کہ اس کی انگلیاں کاٹی جائیں. سوال کیا گیا کہ آپ کی دلیل کیا ہے؟ تب حضرت نے فرمایا، سورہ جن کی آیہ کریمہ ہے ان المساجد للہ. حضرت نے فرمایا 7 وہ چیزیں جس پر انسان سجدہ کرتا ہے یہ اللہ کے لیے ہے اور اللہ کا حق مقدم ہے، لہذا وہ باقی رکھتے ہوئے، یعنی جس کے ذریعے سے حق خدا ادا ہو جائے اور پھر چوری کو سزا ملے تو آپ چور کو سزا بھی دیجئے. تو انگلیاں کاٹیے، ہتھیلی باقی رہے گی. ایک سلوات بھیجیے محمد والے محمد. برائے خوشنودی محمد و آل محمد بلندر صلوات. ٹائم تو ہو گیا ہے لیکن اجازت دیے، ایک حدیث ہے بہت اہم ہے، انشاءاللہ ہماری اور آپ کی عقبہ اور آخرت کے لیے بہتر ہے. حضرت علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں قرآن اور اہل بیت کی معیت ہمراہی لا یقاس بآل محمد من هذه الامہ احد. اس امت اور ان لوگوں میں سے کسی ایک کا مقایسہ ہم اہل بیت میں سے کسی کے ساتھ نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک ہے؟ ولا یساوی، بہت اہم جملہ ہے، توجہ کریے گا. ولا یساوی بہم من جرت نعمتہم علیہ ابدا. 2 برابر نہیں ہو سکتے، وہ کہ جس کی خاطر نعمت مل رہی ہو اور وہ کہ جو نعمت اس پر آ رہی ہو. آل محمد کے علاوہ جتنی کائنات میں مخلوق ہے وہ اہل بیت کے ذریعے سے متنعم بنعمات الہی ہے. حتیٰ قرآن جیسی نعمت بھی اگر کوئی حاصل کرنا چاہتا ہے تو اہل بیت کے ذریعے سے بس. اور اس کے بعد ارشاد خود نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں وَلَا يُسَاوِي بِهِ مَنْ جَرَتْ نِعْمَتُهُمْ عَلَيْهِ أَبَدًا. کیوں؟ ہم اساس الدین، دین کا اثاثہ یہ ہے یا دین کی بنیاد یہ ہے. وَعِمَادُ الْيَقِينَ، یقین کا ستون یہ ہے. الیہم یفی الغالی، جو آگے بڑھ گیا ہے اس کو پلٹنا ہوگا. وہ سمجھے کہ ہم آگے چلے جائیں ان کو نجات مل جائے گی، نہ. یفی الیہم یفی الغالی، جو آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے اس کو پلٹنا ہوگا. وبہم یلحق التالی، اور جو پیچھے رہ گیا ہے اس کو اپنے آپ کو پہنچانا ہوگا. نہ جانے کیوں رسول اکرم نے غدیر میں اس طرح کے انداز کو چنا تھا. ان ہستیوں کے کسی ظاہری عمل کو بھی ظاہر سمجھنا نہیں چاہیے. اب قیامت تک کے کہ جو آگے بڑھ گیا اس کو بھی آنا ہوگا اور جو پیچھے رہ گیا ہے اس کو اپنے آپ کو پہنچانا ہوگا. یہ ہے ولایت اور امامت کہ جس کے لیے ہم اور آپ جمع ہیں. امام صادق علیہ السلام سے دین، شریعت، عقائد، فروعات، قیامت، توحید، نبوت، وضو، 52 باب ہیں فقہ میں. عبادات، معاملات، عقود، ایقاعات اور اس کے بعد دیات، یہ ساری چیزیں قال الصادق و قال الباقر سے مملو ہے. مملو ہے. امام صادق علیہ السلام نے
ٹائم زیادہ ہو گیا، بس ایک بات اور ہم بات ختم کر رہے ہیں کہ ہر امام نے، جو میں نے عرض کیا تھا کہ ہر امام کیونکہ ہادی ہے اللہ کی جانب سے، لہٰذا ہدف ہدایت بشریت ہے، اما کون سا راستہ اپنائیں گے، کون سا طریقہ اپنائیں گے، یہ انہوں نے خود اختیار کیا تھا۔ لہذا آپ دیکھ لیں کہ حضرت علی علیہ السلام سے ہمارے 11ویں امام تک، اور اب غیبت کا دور ہے، یہ اپنے اعتبار سے انہوں نے ہدایت کا کام بخوبی انجام دیا ہے۔ کس زمانے میں کون سا وسیلہ اپنانا ہوگا۔ علی ابن ابی طالب نے، ایک ایسا بھی زمانہ آیا جب آپ نے خاموش رہ کر کے ہدایت کی، اور انشاءاللہ کبھی موقع آیا تو میں آپ کے درمیان بیان کروں گا۔ کلام علی کی بات نہیں ہو رہی ہے، سکوت علی کی بات ہو رہی ہے، علی کی گفتگو کی بات نہیں ہو رہی ہے، علی کی خاموشی کی بات ہو رہی ہے، اور اس پر گفتگو کم ہوئی ہے۔ کتابوں میں بھی آپ کو کم ملے گا ڈائریکٹ کہ علی علیہ السلام نے، ممکن نہیں ہے خاموشی اور سکوت اس معنی میں ہو کہ آپ اپنے گھر میں تھے، کیونکہ آپ ہادی تھے، اللہ کی طرف سے آپ ہادی تھے، آپ کی ذمہ داری تھی ہدایت کرنا، آپ کو بولنے نہیں دیا جا رہا تھا، لیکن آپ کی ہدایت کو کسی نے نہیں چھینا تھا، قدرت ہدایت کو کسی میں دم نہیں تھا کہ علی سے کوئی قدرت ہدایت اور جنبے اور پہلو ہدایت کو چھین لے۔ لہذا حضرت نے اپنی خاموشی کو اور اپنے سکوت کو ہدایت میں بدل دیا تھا۔ ہدایت بشریت میں بہت موٹی مثال آپ کے سامنے، کیونکہ آپ دونوں قرآن اور اہل بیت ایک دوسرے کے ساتھ ہمراہ ہیں، تو اس ہمراہی کا جو ایکسپلینیشن کیا گیا ہے، معنی جو بیان کیے ہیں، ان میں سے ایک معنی یہ ہے کہ یہ ایک دوسرے کے مددگار ہیں۔ انشاءاللہ اگر وقت ہو تو کل ہم اس کو بارے میں بیان کریں گے، اور یہ ایک دوسرے کے محافظ اور حامی ہیں، حفاظت بھی کریں گے، کیونکہ ایک دوسرے کے ساتھ ہیں اور ایک ہی ہیں، لہذا یہ ایک دوسرے کی حمایت اور حفاظت کریں گے۔ علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے مد مقابل میں جن لوگوں نے حق کو غصب کیا تھا، ان کے جو حوصلے تھے، ان کی جو پلاننگیں تھی، اس کو پڑھ لیا تھا، لہذا حضرت نے مسجد میں آنا بند کر دیا، اور لوگوں میں یہ بات پھیل چکی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس وقت یہ نعرہ کیا گیا ہے حسبنا کتاب اللہ، کتاب خدا کافی ہے، اسی وقت علی ابن ابی طالب اور یہ پورا خانوادہ سمجھ گیا تھا کہ اصل دین کا انکار کرنا، کتاب خدا کافی ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ انکار خدا، انکار دین، اس لیے کہ خدا کافی ہوتی، اگر کتاب کافی ہوتی تو خدا بند عالم پھر صرف کتاب کو بھیجتا، اور خدا نے جب کتاب کو خالی نہیں بھیجا اور پہلے ان ہاتھوں کو پہچانوایا کہ جن ہاتھوں سے اس کتاب کو ملنا تھا، اس ہاتھ کا کوئی اگر انکار کر دے اور اس زبان کا انکار کر دے جو یہ کہہ کر کتاب دے کہ یہ اللہ کی کتاب اور اللہ کا کلام ہے، آپ یہ بتاؤ اگر وہ اپنے کلام کو قرآن کہہ دیتا تو کسی میں دم تھا جو پہچان سکے کہ کون سا حدیث رسول ہے، کون سی اور کون سا کلام خدا ہے؟ وہ اتنا صادق اور امین تھا کہ جو اس کا کلام تھا وہ خود حدیث رسول بن کر کے سامنے آیا، اور جو کلام خدا تھا وہ کلام خدا کے طور پر پیش کیا گیا۔ تم ایسے کلام کا اور ایسی حدیث کا انکار کر رہے ہو، اس کا مطلب حدیث کا انکار کرنا نہیں تھا، اصل دین کا انکار کرنا مقصد تھا۔ لہذا جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے اب پتہ لگتا ہے کہ بی بی کیوں گئی تھی دربار میں، باغ کے درختوں کو لینے نہیں گئی تھی، آپ نے جا کر آیات قرآنی کی بوچھار کی ہے، آیات قرآنی کی بوچھار کی، پے در پے آپ نے قرآنی آیتوں کو پڑھا ہے۔ کیا مطلب ہوا اس کا؟ کوئی حدیث رسول کیوں نہیں پیش کی؟ کیونکہ حدیث رسول کا انکار ہو چکا ہے، قرآن کا اقرار کر رہے ہیں، جو یہ خانوادہ سمجھا ہے اسی کو منوایا بھی ہے اسی دربار میں، کہ جو میرا دعویٰ ہے
ہم ابھی دلیل دیے دیتے ہیں کہ اصل دین کا انکار کر رہا ہے مد مقابل. لہذا آپ نے جب آیتیں پڑھی ہیں تو آیتوں کے مقابل میں حدیث پڑھی گئی ہے، اور حدیث بھی جھوٹی ہے. بس اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب نہ قرآن نہ حدیث. اس کے بعد کا جو اسٹیپ تھا وہ اسٹیپ تھا اس قرآن کا تو انکار کر دیا، کیونکہ اگر قرآن کو ماننا ہوتا تو فاطمہ زہرا جن آیتوں کو پیش کر رہی تھی وہ بھی تو قرآن کا جز تھا. اب اس کے بعد کا مرحلہ تھا قرآن جمع کرنے کا. توجہ کریں میرے بچے اور جوان، اب قرآن جمع ہوگا. کون جمع کرے گا؟ جس کے ہاتھ میں قدرت ہے. کون جمع کرے گا؟ جس کے ہاتھ میں طاقت ہے. جمع کون کرے گا؟ علی کے ہوتے زید ابن ارقم؟ علی کے ہوتے کسی صحابی میں دم ہے کہ جس علی کو رسول اکرم نے اس طرح پہچانوایا ہو قرآن کی معلومات کے سلسلے میں؟ لہذا پلاننگ یہ تھی کہ اب جو قرآن جمع ہوگا وہ قرآن ان کا ہوگا معذرت کے ساتھ. اور آپ حدیثیں ہیں اٹھا کر کے دیکھ سکتے ہیں، حدیثوں میں اس طرح کے اشارے ملتے ہیں. تہمت ہمارے اوپر لگائی جاتی ہے یہ ایک الگ بات ہے، لیکن جب آپ کھنگالیں گے تو آپ کو ایسی حدیثیں ملیں گی کہ نہ جانے کتنی آیتیں فلاں کی بکری چر گئی. اگر فلاں کی بکری چر گئی ہے تو اس کا مطلب قرآن ناقص ہے، قرآن کامل نہیں ہے. لیکن علی ابن ابی طالب کے ایک اعلان نے قرآن کو تحریف ہونے سے بچا لیا. قرآن کو بنا میں قرآن جو آنے والی چیز تھی اس کو روک دیا. کیا؟ حضرت علی نے مسجد میں آنا بند کر دیا. لوگوں نے پوچھا کہ علی مسجد میں نہیں دکھتے. علی نے کہلوا بھیجا سلمان ابو ذر کے ذریعے کہ علی اس وقت تک مسجد میں نہیں آئیں گے جب تک کہ قرآن جمع نہ کر لیں. علی قرآن جمع کر رہے ہیں. کیا مطلب ہوا؟ اب کسی میں جرت نہیں تھی کہ اگر علی قرآن لے آئے اور کمپریزن کیا گیا کہ یہ علی لے کر کے آئے ہیں اور یہ فلانی نے پیش کیا، یہ فلانی نے پیش کیا، یہ فلانی نے پیش کیا، کوئی بھی علی کے قرآن کے ہوتے ہوئے کسی قرآن کو مانے گا ہی نہیں. لہذا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ان ایک اعلان نے قرآن کی حفاظت کی ہے کہ ہم قرآن جمع کریں گے. ظاہر ہے وہ قرآن جو جمع شدہ تھا، قرآن کی تفسیر میں شان نزول، یعنی کون سی آیت کس کے سلسلے میں ہے، اس کے مصداق کیا ہیں، اس اعتبار سے علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے جو آمادہ کیا اس کو لے کر کے آئے اور اس قرآن کا انکار کیا گیا کہ نہیں ہمیں آپ کے قرآن کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اس خوف میں کہ کیونکہ علی قرآن جمع کر رہے ہیں تو جو قرآن مرتب کیا گیا وہ قرآن وہی تھا جو نازل ہوا ہے. ایک صلوات بھیجیے محمد. بس میرے عزیز دوستوں، بس آپ نے دیکھا کہ یہ جو ہدایت کا سلسلہ ہے وہ اللہ کی جانب سے جاری اور ساری ہے. ہر زمانے میں جو اللہ کی جانب سے منتخب امام تھا اس نے اس کاروان ہدایت کو بخوبی آگے انجام دیا. انشاءاللہ اگلے 2 دنوں میں ڈائریکٹ امام صادق علیہ السلام پر گفتگو کریں گے. آج اس سلسلے کو یہاں تک جوڑنے کے لیے کہ کسی نے خاموش رہ کر کے قرآن کی حفاظت کی تو کسی نے بول کر کے قرآن کے احکام کو پہنچایا، کسی نے صلح کر کے ہدایت بشری کی اور قرآن کو بچایا، تو کسی نے سر کٹوا کر نو کے نیزہ پر قرآن کی تلاوت کر کے اپنی حقانیت کو نہیں بلکہ قرآن کی حقانیت کو منوایا. دربار کوفہ اور شام میں علی ابن الحسین علیہ السلام قرآن کی حفاظت فرما رہے ہیں. اور آپ نے سنا ہے خطبہ اور ذاکرین سے کہ جب وہ ایک حافظ قرآن ہمارے امام سجاد علیہ السلام کو قیدی دیکھ کر کے اللہ کی حمد و ثنا کرنے لگا تو یہ وہ موقع تھا کہ جہاں پر امام سجاد علیہ السلام نے اپنی ہدایت کی ذمہ داری کو بخوبی انجام دیا.
اور اس کے بعد اس کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ کیا تو قرآن کو جانتا ہے، قرآن کی آیتوں کے بارے میں؟ وہ کہتا ہے ہاں۔ اور اس کے بعد امام نے ایک ایک آیت کی تلاوت کی ہے اور فرمایا ہے کہ اس آیت کے مصداق ہم اہل بیت ہیں، اس آیت کے مصداق ہم اہل بیت ہیں۔ آپ اپنا تعارف نہیں کرا رہے تھے، بلکہ اس بہکے ہوئے انسان اور گمراہ انسان کی ہدایت فرما رہے ہیں۔ وہ امام سجاد تھے۔ پھر امام باقر علیہ السلام کا دور آیا۔ امام باقر علیہ السلام نے اپنی اس علمی نشستوں کے ذریعے سے ہدایت فرمائی، یہاں تک کہ امام صادق علیہ السلام کا دور آیا۔ دشمن انسانیت ہمیشہ ان کا دشمن رہا، اور اس کی کوشش یہی اور تلاش یہی تھی، باوجود اس کے کہ بظاہر ان کے ہاتھ میں کوئی طاقت و قدرت نہیں تھی، لیکن ہمیشہ اس بات کی کوشش رہی کہ ان کا سفرہ پھیلنے نہ پائے، ان کے چاہنے والے زندہ نہ رہیں۔ اور یہی سب کچھ برتاؤ امام صادق علیہ السلام کے ساتھ بھی ہوا۔ پے در پے ہمارے چھٹے امام کے دوستوں اور اصحاب کو قتل کیا گیا ہے، لیکن امام نے اس شدائد کے باوجود جو آپ کی ذمہ داری تھی، آپ نے اس ذمہ داری کو کبھی بھلانے نہیں دیا سماج سے۔ آپ نے اس شدائد کے درمیان اپنے جد علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے فضائل کو عام کیا، اور اپنے جد امام حسین علیہ السلام کے مصائب کو اور ان کی ازا کو۔ جتنی روایتیں، حدیثیں بکا اور گریہ اور برپائی مجالس امام حسین علیہ السلام کے سلسلے میں ہمارے چھٹے امام سے ہے، اتنی زیادہ کسی امام سے نہیں ہے۔ آئیے ہم اسی امام جعفر صادق علیہ السلام کے اس آرزو اور اس تمنا کو، کہ جہاں آپ نے کہا ہے کہ دیکھو جب بھی تم ذکر کرنا تو ہمارے جد کا ذکر کیا کرنا، ہمارے امر کا احیاء کرنا۔ امام صادق علیہ السلام اور اس سے پہلے امام سجاد علیہ السلام کا ایک انداز یہ تھا، جب کوئی آپ کا چاہنے والا آپ کو اپنے گھر دعوت کرتا تھا تو آپ فرمایا کرتے تھے اپنے گھر میں ہمارے بابا کی مجلس برپا کرو۔ آپ کے چاہنے والوں کو اس بات کا علم ہو گیا تھا کہ اگر ہم کو دعوت دینا ہے، بلانا ہے اپنے گھر اپنے امام کو، تو ہم کو کربلا والوں کے نام سے مجلس برپا کرنا ہوگا۔ خدا کی قسم وہ سرمایہ، وہ امانت کہ جس امانت کو آپ اس بخوبی انداز میں باقی رکھے ہوئے ہیں، یہ جناب زینب کا سرمایہ ہے، یہ جناب سکینہ کی امانت ہے، یہ جناب ام کلثوم کی امانت ہے، یہ جناب سجاد علیہ السلام کی وہ سفارش و خواہش ہے، اے میرے چاہنے والوں، جب بھی تمہارے سامنے ٹھنڈا پانی آئے تو ہمارے بابا کی پیاس کو یاد کرنا۔ جب کبھی کسی غریب کی غربت یاد آئے تو ہماری بابا کی غربت کو یاد کرنا۔ خدا کی قسم کربلا میں کیسے مصائب گزرے کہ ہر امام نے اس طریقے سے یاد کیا ہے۔ خود ہمارا وقت کا امام سب سے پہلے ٹیک لگا کر کعبے کی دیوار سے جس بات کا اعلان کرے گا وہ اعلان یہی ہوگا، یا اہل العالم، اے دنیا والو، ہمارے جد کو پیاسا قتل کیا گیا، ہمارے جد کو بے خطا دشمنی میں مارا گیا، ہمارے جد کی لاش کو بے لباس چھوڑ دیا گیا۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ امام صادق علیہ السلام کہ یہ ایام شہادت ہیں، انشاءاللہ ان کی شہادت کو پیش کیا جائے گا، لیکن امام صادق علیہ السلام جس آرزو کو کیا کرتے تھے وہ ان کے جد کے مصائب تھے۔ کہتے ہیں آپ کے پاس ایک کرتا اور پیراہن تھا جو امام حسین علیہ السلام کا کرتا و پیراہن تھا۔ جب بھی آپ اس کرتے کو دیکھا کرتے تھے چیخے مار کے روتے تھے۔ ارے روایتوں میں ملتا ہے جب آپ کے گھر میں آگ لگائی گئی آگ بجھ جاتی ہے، لیکن
پھر بھی آپ کا گریہ جاری رہتا ہے۔ ارے کسی نے امام سے آ کر کے کہا آقا، ارے جو آپ کے گھر میں آگ لگی تھی وہ آگ بجھ گئی ہے، کسی کو اذیت نہیں پہنچی، ارے کوئی زخمی نہیں ہوا۔ امام چیخ کر کے کہتے تھے ارے مجھ کو اپنے گھر کی آگ پر ہم گریہ نہیں کر رہے، بلکہ کربلا میں شام غریبہ کا منظر، ہمارے جد امام حسین کی شہادت کے بعد خیموں میں آگ لگائی گئی۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ میں کہوں گا آقا آپ کو اپنے جد مظلوم کی شہادت اتنا زیادہ یاد رہتی تھی، کیوں نہ یاد رہے؟ ارے کیوں نہ یاد رہے؟ امام صادق علیہ السلام کو سختی کے ساتھ لے جایا گیا، لیکن منصور دوانقی ایک مرتبہ اس پر روب طاری ہوا، امام سے کہتا جائے جائے، لیکن آئے امام حسین علیہ السلام آخری مرحلے تک کوئی ترس نہ آیا۔ ارے حد تو یہ ہے آپ کی بہن کھڑی دیکھ رہی ہے، ایک بلندی پر دیکھا کہ نشیب میں آپ کا ماجایا قتل کیا جا رہا ہے۔ ارے اس گھرانے کی بے بسی کا عالم یہ ہے، زینب نے دیکھا میرے بھائی حسین کے سینے پر شبر ملعون زہر، روایتیں بتا دیے امام نے دائنی طرف زینب نے دیکھا، بائیں طرف دیکھا، جب کوئی نظر نہ آیا، یہ بے بسی کی انتہا تھی۔ ایک مرتبہ خود دشمن کو خطاب کرتی ہے، اے عمر سعد، ارے تو کھڑا دیکھ رہا ہے میرا ماجایا قتل ہو رہا ہے۔ زینب خیمے سے نکلتی ہے، اپنے بھائی کے لاشوں تک پہنچتی ہے۔ اب روایتیں بتاتی ہے زینب نے اپنے بھائی کے لاشوں کو ڈھونڈنا شروع کر دیا، کہتے پتھروں کے نیچے دبا ہوا تھا، تیروں کے حلقے میں تھا، اب جو پتھر ہٹائے اپنے بھائی کے حجران کو خطاب کر کے فرمایا استاقی ابن امی، کیا تم ہی میرے بھائی ہو؟ کیا تم ہی میرے ماں کے لفظ جگر ہو؟ ارے کیا وجہ ہے کہ جو زینب پہچان میں نہ پائی؟ ارے بعض علماء کہتے زینب کو یقین تھا میرا بھائی مارا جائے گا، زینب کو یقین تھا میرا بھائی قتل کیا جائے گا، لیکن یہ یقین نہیں تھا اتنی بے دردی سے قتل کیا جائے گا۔ ارے جس کے ہاتھ میں جو تھا اس نے وار کیا، اگر کچھ نہ ملا تو پتھر جمع کر کے اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ پروردگار اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما، پروردگار ہمارے امام کو ہم سب سے راضی خوشنود فرما، پروردگار جب تک زندہ رہیں ذکر اہل بیت حب اہل بیت پر باقی رہے، جائیں تو اس ذکر کے ساتھ اور محبت کے ساتھ جائیں۔ پروردگار جہاں جہاں ظلم اور ظالموں کو نیست و نابود کر، پروردگار مظلوموں کی حفاظت فرما، محبان اہل بیت کی حفاظت فرما، عتبات عالیات کی حفاظت فرما، پروردگار جہاں جہاں روضہ مقدس ہیں ان ملکوں کی حفاظت فرما، ان شہروں کی حفاظت فرما۔ اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔